أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں جو عنوان جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ دین کے حوالے سے، دین اسلام میں اس کی کیا اسپیکٹ ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اور دین کا ٹرانسلیشن جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے. قرآن کریم میں دین کا لفظ 79 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. 79 ورسز میں دین کا لفظ استعمال ہوا. جب ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ٹرانسلیشن کے ذریعے تو اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ریلیجن. اور یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں یہاں پہ آپ کے لیے متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ اکثر جو چیزیں سمجھتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں. ٹرانسلیشن اگر صحیح نہ ہو تو بالکل کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے. کیا دین کا ٹرانسلیشن ریلیجن ہے یا کچھ اور کیوں ایسا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے دین کا کہ وہ ریلیجن کہتا ہے؟ اس کو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو ڈفرنس کیا ہے بٹوین دین اینڈ ریلیجن؟ So the word, what does deen means? The word deen کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ The way of life one must adopt to comply with divine laws, encompassing beliefs, character and deeds. یہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں. کہ دین آتا ہے ہمیں ایک پورا سسٹم آف لائف دیتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور وہ تمام ایسپیکٹس کو ہمارے لائف کے کور کر لیتا ہے. کمپلیٹ وے آف لائف ہمیں بتاتا ہے. اور دین کے بیسک کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم کسی پریکٹس کو، کسی فنڈامنٹلس کو جن کو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دین. اگر آپ سے پوچھا جائے دین کے بیسک کمپوننٹس کیا ہیں، اگر کوئی دین کرسچینٹی ہے، اگر کوئی دین جوڈزم ہے، اگر کوئی دین ہے تو اس کا بیسک کمپوننٹ کیا ہے کہ جس کے بعد ہم کہیں گے ہاں یہ دین ہے، یہ سب دین نہیں ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے آیا ہے اس لیے ہم اس کو دین کہتے ہیں. اس کے بیسک کمپوننٹس کیا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ مجالس سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات، صرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دین کے فنڈامنٹل 3 کمپوننٹس ہیں. ایک، لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو بھی کہے گا دین ہے یعنی خدا کو مانتے ہیں. دوسری چیز کیا کہے گا وہ کہے گا کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، روز جزا ہے، روز سزا ہے. اور تیسری چیز ہم نبوت کو مانتے ہیں. یہ 3 چیزیں مانیں گے آپ تو وہ دین کے ڈائمنشن اور پیرامیٹرز میں آئے گی. جہاں کہیں بھی دین کا لفظ استعمال ہوگا، کوئی بھی مذہب میں دین کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ 3 چیزیں ہیں. اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ ہیومن میڈ اسٹرکچر ہے، وہ خدا کا سینڈ کیا ہوا ریلیجن نہیں ہے، دین نہیں. ٹھیک. اگر آپ اسلام میں آ جاتے ہیں اور عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیز ایڈ ہو جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہمارا عقائد ہے، ہمارا عقیدہ ہے. توحید کو آپ نے مان لیا، نبوت کو آپ نے مان لیا، اور عدالت آپ نے قیامت کو مان لیا، یہ تو دین ہو گیا. لیکن دین اسلام کی کیا اسپیسیفکیشن ہے؟ دین اسلام کی اسپیسیفکیشن یہ ہمارے نزدیک کہ خدا عادل ہے اور ہم امامت کو مانتے ہیں، سلسلہ امامت کو. تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا
دین ہے، یہ ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، یہ ہمارے عقائد کے پلرز ہیں. لیکن اگر ہم دوسرے دین سے کمپیئر کریں گے تو ہم کہیں گے ہاں مسیحی بھی ایک دین ہے، کرسچینٹی بھی ایک دین ہے، جن کے اندر ہمارے ان کے درمیان کامن ایسپیکٹ کیا ہے؟ پروفٹ ہے، گاڈ ہے اور ڈے آف ججمنٹ ہے. لیکن اسلام ہونے کے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ ہم خدا کو جسٹ مانتے ہیں، خدا عادل ہے، اور ہم امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں جو وہاں پہ بھی پایا جاتا ہے. So deen refers to an entire way of life that pervades all aspects of life. مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین تو واضح ہو گیا، مذہب کیا ہے؟ دین میں اور مذہب میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اب مذہب اور religion is a term used for a set of beliefs and rituals of worship. یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے دین میں اور مذہب میں. واپس میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مذہب اور religion is a term used for a set of beliefs and rituals of worship. یہ مذہب ہے، یہ religion ہے. دین میں اور religion میں کتنا ڈفرنس ہے؟ اب ہم آتے ہیں جو ویسٹ نے ترجمہ کیا ہے دین کا. یہ میں کیوں اتنی زور دے رہا ہوں اس بات پہ؟ کیونکہ یہی فنڈامنٹل ہے. اگر یہ ہمارے کلیئر نہیں ہوگا تو ہم نئی جنریشن کو گائیڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں. تو میں ریفرنس دے رہا ہوں آکسفورڈ ڈکشنری کا، کیونکہ ورلڈ کے اندر جو اسٹینڈرڈ ڈکشنریز ہیں اس میں سے ایک آکسفورڈ ہے، ویبسٹر ہے، اور دوسرے ڈکشنریز ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. جو وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کو ویلڈ مانا جاتا ہے. اور آکسفورڈ ڈکشنری نے دنیا کے مختلف دور میں دین کے مختلف ٹرانسلیشن کیے. اب جو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں یہاں مجھے آپ کی فل کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. ہم نے دین ڈیفائن کر دیا، اسلام کے نزدیک دین کی تعریف کیا ہے اور مذہب کی تعریف کیا ہے یہ بھی ڈیفائن کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ نے دین کا ترجمہ کیا کیا ہے. کیونکہ اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری کا قرآن کھولیں گے، اگر آکسفورڈ ڈکشنری کو سمجھنے جائیں گے کہ دین کسے کہتے ہیں تو کیا سمجھیں گے؟ That's very important. So Oxford Dictionary defines religion as the belief in an or worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. یہ ہے دین ریلیجن کا ترجمہ. کیا ہم اس چیز کو مانتے ہیں؟ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ جو ہم بچے ہمارے دین کو ریلیجن کے نام سے سمجھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں تو بہت سلسلہ مجالس کا، پروگرامز کا، درس کا موجود ہے تو فلٹر ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن بہت ساری چیزیں فلٹر نہیں ہوتی. لوگ دین کو کچھ اور سمجھتے ہیں. اسی لیے آج دین اسلام کو لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ دین کے معنی ہی نہیں سمجھتے اور اسلام پہ لیبل لگا دیتے ہیں. تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آکسفورڈ ڈکشنری اس وقت جو ڈیفائن کر رہی ہے وہ یہ، اس سے پہلے 20 سال پہلے کچھ اور ڈیفینیشن تھی. آکسفورڈ ڈکشنری ڈیفائنز ریلیجن ایز اے بلیف ان اور ورشپ آف اے سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور. کہ دین کو سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور ہے. دین کے معنی یہ یعنی خدا کی تعریف یہ ہے، اسپیشلی اے پرسنل گاڈ اور گاڈز. قطعاً ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے؟ یہ ڈیفینیشن سیکولرزم سے آئی ہے. سیکولر لوگ جو ہے دین دنیا کے اندر وہ دین کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ریلیجس آدمی اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا دین کو. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ایک سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور، یعنی ایک کنٹرولنگ پاور سپر ہیومن. گاڈ سپر ہیومن تو نہیں ہے، کنٹرولنگ پاور بھی نہیں ہے، کیونکہ کنٹرولنگ پاور دی جاتی ہے اور لے لی جاتی ہے. خدا الٹیمیٹ پاور ہے. تو ریلیجن کی تعریف ہی الگ کرتی ہے. اسپیشلی پرسنل گاڈ، گاڈ از ناٹ پرسنل، اینڈ گاڈز بھی نہیں ہے. there's only one God, that's توحید. تو ریلیجن کی تعریف میں 3 بڑے فنڈامنٹل فلاز ہیں سسٹم کے اندر. اگر ہم کیمبرج یا اگر ہم آکسفورڈ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بہت گائیڈ کر رہے ہیں اور بڑا پروفیشنل ہے آکسفورڈ ادارہ، تو دین کے معاملے میں بالکل پروفیشنل
نہیں ہے. اس نے دین سے نہیں سیکھا کہ ترجمہ کیا کرنا ہے, اس نے اپنے سیکولر مائنڈ سے دین کی تعریف کی ہے, جو کہ ٹوٹلی آپ کو گمراہ کر دیتی ہے, آپ کے بچوں کو گمراہ کر دیتی ہے, کیونکہ دین کی ڈیفینیشن ہی الگ ہو جاتی ہے. سو دین از ناٹ بلیف اینڈ پریکٹسز آف ریچولس. یہ دین نہیں ہے. دین فنڈامنٹل پلرز کے ساتھ ہے, اس کے پرنسپلز ہیں, اس کے لاز ہیں, اس کے رولز ہیں, ان کے ساتھ ہے دین. So deen is a far more comprehensive, all-encompassing realities. اب ہم نے بتایا کہ جو ورڈ دین ہے قرآن میں یوز ہوا ہے, وہ اس کے کیا معنی ہیں اور کتنے میننگز میں دین آیا ہے, اس کو ہم چند چیزوں کو جلدی یہاں بیان کریں. ویسے بھی سیٹرڈے کی صبح جو ہے کافی انرجی چاہیے ہوتی ہے چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ورڈ دین جو ہے وہ 79 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے قرآن کریم میں. ایک میننگ دین کا اس ڈے آف ججمنٹ, مالکی یوم الدین, اس کے ایک معنی کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو دین کو جھٹلاتے ہیں, روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں. دین کے ایک معنی روز قیامت ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے. کیا دین کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ Is there any other meaning of deen in Quran? وہ دین, وہ ریلیجن جو ویسٹ نے ڈیفائن کیا اور وہ دین جو اسلام ڈیفائن کر رہا ہے, اس میں کتنا فرق ہے؟ اس میں تو ڈے آف ججمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں تھی. دوسرے میننگ دین کے, ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کے دوسرے میننگ کیا ہے؟ سبمیشن کے. قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ورس نمبر 19 میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. The true religion with Allah is Islam. تو یہاں دین کے معنی سبمیشن کے. ایک دفعہ دین کے معنی قرآن میں ڈے آف ججمنٹ کے ہیں, ایک دفعہ دین کے معنی سبمیشن کے اور سبجیکشن کے. ایک دفعہ دین کے ایک اور معنی, دین کے تیسرے معنی قرآن میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. But why did not the party of them go forth that they may grow in religious understanding? یہاں پہ دین کے معنی رولز اینڈ ریگولیشنز کے, یہاں پہ دین کے معنی پرنسپلز کے ہیں کہ کیوں لوگ نہیں جاتے, ایک جماعت اٹھ کے نہیں جاتی دین کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں کرتی. تو دین یہاں پہ سمجھنے کے معنی میں جو پرنسپلز اینڈ رولز اینڈ لاز کو سمجھے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اٹھیں, ایک گروپ جائے, جا کے دین کو اسٹڈی کرے اور پھر واپس آئے اور آ کے دین کو پھیلائے. یعنی وہ اسٹڈی کیا کرے؟ دین کو, دین کے رولز اینڈ پرنسپلز کو اسٹڈی کرے اور آ کے پھیلائے. تو دین کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3. تو کیا آکسفورڈ ڈکشنری جو دین کو ڈیفائن کر رہی ہے وہ یہ ڈیفائن کر رہی ہے؟ پتہ نہیں ڈیفائن نہیں کر رہی, دین کے معنی نہیں سمجھ رہی. تو دین کے 3 معنی ہو گئے. دین کے چوتھا میننگ, فورتھ میننگ آف دا دین, لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. یعنی آئیڈیل ورشپ. شرک یہاں پہ دین کے معنی شرک ہے کہ تمہارا دین جو ہے نا جس کو تم شرک کرتے ہو, تم آئیڈیل ورشپ کرتے ہو, یہ ہمارا دین نہیں ہے. یعنی دین کو ایک دفعہ بتائیں کہ ایک دفعہ دین شرک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. جب مشرکین سے بات ہو رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے تمہارا دین یعنی شرک, یعنی تم لوگ مشرکین ہو. دین کے یہ 4 معنی ہو گئے. قرآن نے دین کے مختلف معنی بیان کیے مختلف سچویشن سے. اور 5ویں معنی کیا دین کے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج آپ کا دین کمپلیٹ ہو گیا. یہاں کمپلیشن کے معنی میں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہاں پہ دین کے معنی کمپلیشن کے, دین کے کمپلیٹ ہونے کے.
اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم نے دین کے ورڈ کو مختلف میننگز میں استعمال کیا، اور اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کن کن میننگز میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ہمیں کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر ہم ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح ٹرانسلیشن دینا ہوگا، ورنہ دین کے ہر جگہ معنی وہ ہوں گے جو پہلے ڈیفائن کیے گئے کہ یہ کیا ہے، ایک ریچول ہے، ایک بلیو ہے جس کو لوگ پریکٹس کرتے ہیں، یہ دین ہے. یہ دین اتنا لمیٹڈ نہیں ہے، اور دین کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سپر ہیومن نیچرل پاور موجود ہے اور گاڈز ہے اور پرسنل گاڈز ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اس لیے ہمیں میننگس کو بھی سمجھنا چاہیے. ٹرانسلیشن جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیٹیل میننگ کیا ہے اور خود دین کیا ہے. دین کو ہم نے صرف ابھی 5 ایسپیکٹس سے بیان کیا، اور ہم امید کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ خداوند عالم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے اور ان ڈیپتھ ہمیں دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے. وَاجْعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. اگر سرفیس لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہوگا تو آپ دوسرے ریلیجن کے ساتھ ڈوب جائیں گے، لیکن اگر آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ ہولڈ کریں گے، آپ کو کوئی بہا کے نہیں لے جائے گا. جیسے شپ کھڑا ہوتا ہے پانی میں تو اینکر ڈالتے ہیں، اینکر جو ہوتا ہے بڑا بھاری ہوتا ہے اور نیچے تک زمین میں جا کے شپ کو پانی کے ساتھ بہنے سے روک لیتا ہے، وہ نہیں جانے دیتا شپ کو. وہ اینکر اتنا بھاری ہوتا ہے، ڈیپ ہوتا ہے، وہ ویٹ ہوتا ہے اس کے اندر. دین بھی ایسا ہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہماری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو دین کی، تاکہ یہ چھوٹی موٹی باتیں جو آتی رہتی ہیں، شبہات، ڈاؤٹس جو آتے رہتے ہیں، کنفیوژن جو کریٹ ہوتی رہتی ہے، وہ آپ کے دین کو آپ سے چھین نہیں لے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ ہماری آنکھوں میں بھی بصر کو ہماری روشن کرے اور بصیرت فی دین، دین کے اندر ہماری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، و یقین فی قلبی و اخلاص فی عملی و سلامت فی نفسی و سعت فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابیتنی برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.